ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کی جانب سے 48 گھنٹے کی سیز فائر کی آفر دی گئی تھی. ایران نے اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دیا. کیا ایران مزید ایسکلیشن چاہتا ہے؟ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک امریکہ حملے نہیں روکے گا ہم بھی نہیں روکیں گے. اسلام آباد میں ٹاکس ہوں گی یا نہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد چشتی صاحب، ایک دفعہ پھر سے امید ابھری ہے کہ شاید اسلام آباد میں ٹاکس ہوں. ایران لیکن کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کوئی گارنٹی آئے کہ ان پر حملہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چائنا اور پاکستان کی جو 5 نکاتی وہ ریلیز تھی اس کو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یو این سلوشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن آلریڈی چائنا ایران تو کلیم کرتا ہے کہ ہم یو این سلوشن نہیں، ہم تو انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کریں کہ وہ ممالک جو کہ قد رکھتے ہیں وہ آ کر کہیں کہ امریکہ دوبارہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا، ہم جنگ روک دیتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر آگے؟ ایسے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جنگ چلتی رہے گی؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے میرا خیال ہے ایران کی جتنی ڈیمانڈز میں نے پڑھی ہیں جو ان کی طرف سے گئی ہیں 5، اس میں سے سب سے لیجیٹیمیٹ یہی ڈیمانڈ ہے. اور اس روشنی میں کہ 2 دفعہ آپ کے سامنے مذاکرات ہو رہے تھے، نے دیکھا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ایک جوائنٹ امریکہ کے ساتھ آئی اے ای کی انسپیکشن کا، وہ 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے ریووک کر دیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا تھا، اور اس کی ختم کرنے کی حمایت اسرائیل نے کی تھی. تو اب آپ 2 ملائیں، اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. پھر آپ نے دیکھا پچھلے سال جو ہوا تھا جون 2025 میں، تو مذاکرات چل رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا ایران کو کہ میں تمہیں 15 دن کا وقت دیتا ہوں، تم سوچ لو، اور تیسرے دن ایران پر حملہ کر دیا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے عمانی فارن منسٹر نے اس مذاکرات کے جو ابھی ہو رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ایک یادگار معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ اگلے دن اٹیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے اپنی کریڈیبلٹی خاص طور پہ نیگوشیشن کے لیے کافی کھوئی ہے. جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ حملہ نہیں کرتے. جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر آپ پاسبلٹی دیکھتے ہیں کہ اسکلیشن بڑھانے کا سوچتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کامیاب ہو رہے. تو نمبر 3 ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جون 2025 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران پر، تو اس کے وائنڈ اپ کر کے امریکی صدر اور بہت سارے ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو 3-4 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی جو انسٹالیشن ہیں وہ بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہیں، بوم پروف نہ بھی ہوں تو بوم ریزسٹنٹ بہت ہوتی ہیں، تو اتنی آسانی سے یہ نہیں تباہ ہوا ہوگا. اب 2-3 دہائیاں کہاں اور کہاں. آپ 6 مہینے بعد امریکہ اپنی فوج لے کر دوبارہ آ گیا کہ انریچمنٹ بھی ہے، پلانٹ بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، کروز بلسٹک بھی ہے، سب کچھ ہم نے تباہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی بات ٹھیک تھی، یا اس وقت غلط بیانی ہوئی تھی یا ابھی غلط بیانی ہو رہی ہے. تو آخری بات ہے کہ اس سوال کے جواب میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران کا یہ حق بنتا ہے کہ جج اور جیوری ایک ہی شخص یا ایک ہی ملک نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سوچیں کہ میں نے حملہ کرنا ہے وہ کر دیں، اور جب سوچیں کہ اب میں نے نہیں کرنا ہے یا میں جیت گیا ہوں تو وہ سمجھیں تو بند ہو گئی جنگ. تو آئی تھنک اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ویریفائبل اور گارنٹیڈ ارشورڈ قسم کا ایک اور میکانزم اسی کو ہونا دیکھتے چاہیے. ہوئے، یا آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ اسی کو دیکھتے ہوئے ایران جو ہے میرا خیال سے رائٹ ناؤ تو نکل نہیں رہا، اور اگر نکل نہیں رہا تو پھر ورلڈ اکانومی سفر کر رہی ہے. ورلڈ اکانومی سفر کر رہی ہے تو یہ امریکہ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حل کی طرف آئے. ایگزٹ اسٹریٹجی امریکہ کے پاس اگر نہیں بنتی کوئی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ 6 مہینے تک کیا ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ چل سکتی ہے؟ نہیں، 6 مہینے تو میں نہیں سوچتا، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ اکنامک کرائسس، خاص طور پر جو ڈیولپنگ اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں، ان کے لیے تو پوچھنے کی کوئی نہیں ہے. ان کے فورن ریزروز کوئی نہیں ہے. پاکستان کے لیے مشکلات آپ دیکھ لیں، فیول جانے سے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، امریکہ اور باقی جگہوں پر بھی ہو رہا ہے. اور اگر پوری دنیا میں سروے کروایا جائے تو ظاہر ہے سب کے سب ایران کو نہیں قصوروار سمجھیں گے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھیں گے. انہوں نے یہ آرڈر کیا جنگ، اور انہوں نے یہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کے ریزالو کو. وہ سمجھ رہے تھے 1 یا 2 ہفتے جنگ ہوگی، اس کے بعد اتنا میں میسو ڈسٹرکشن کروں گا کہ ایران کمپرومائز کرے گا اور میری شرائط ماننے پر تیار ہو جائے گا. لیکن وہ تو ہوا نہیں ہے. جب وہ نہیں ہوا اور ایران نے جتنی زیادہ ریزیلینس دکھائی ہے، ایران کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2 چیزوں میں کامیابی ہوئی ہے. ایک، انہوں نے تمام کے تمام ایشو کو ریجنلائز کر دیا ہے. یعنی آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ کے ممالک شامل ہو گئے ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، وہ وار ایفرٹ کنٹریبیوٹ کرنے کی وجہ سے ان پر حملے ہو گئے ہیں. اسرائیل obviously ایک پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہ ریجنلائز جنگ اس کو کہہ رہا ہوں میں. اور دوسرا، ایران کو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ ایران نے کامیابی سے اسٹیٹ آف ہارموز بند کیا ہوا ہے، جو شاید ان کو بھی نہیں پتا تھا کتنا کامیابی سے افیکٹو ہے. یہ میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ پہلے وہ دھمکیاں دیتے تھے. مینیفیسٹیشن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی نیوی کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کو بے بس ثابت کر دینا کہ وہ نہیں کھلوا سکی. تو یہ نیو فاؤنڈ ریئلٹیز کہہ لیں یا نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ایران کو جو ملی ہیں،
جب آپ کو نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ملتی ہے تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے، اور یہی ایران چاہ رہا ہے کہ اب مجھے ڈگری آف ایشورنس دیں کہ آپ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد یا آنے والے وقتوں میں کسی ایک شخص کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ میرے پر چڑھ تو دوڑے۔ بطور ایک دفاعی تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فورکاسٹ کرتے ہیں کہ کب تک یہ چل سکتی ہے؟ پریکٹیکل دیکھیں، گراؤنڈ سچویشن دیکھیں، امریکی مائنڈ سیٹ دیکھیں، ایرانی مائنڈ سیٹ دیکھیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے امریکی مائنڈ سیٹ کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کو وار آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، پہلے دن جب انہوں نے لیڈرشپ کو شہید کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نان سٹارٹر موو ہے، اور دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگ قبضہ کر لیں اپنی حکومت پر، وہ بھی نان سٹارٹر موو تھی۔ تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دونوں نان سٹارٹر تھی، جس کی وجہ سے آج تک اس کے بعد آنے والے وقتوں میں دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کتنی جگہ پول شفٹنگ کی ہے۔ نمبر 1، ایران نے تو کچھ نہیں کرنا، ایران نے تو صرف ریزالو دکھانا تھا، فائٹ بیک کرنا تھا، ہمت نہیں ہارنی تھی، اور وہ نہیں کر رہا ایسا۔ تو آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی شوڈ لک لائک اے وکٹری، جو وہ لوگوں کو سیل کر سکیں کم از کم ان حالات میں جب ان کا الیکشن سر پر ہے، بہت زیادہ ریزسٹنس، 80% لوگ جنگ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو آئی تھنک ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو لوگوں کو اطمینان کرا سکے کہ میں ایک خدا نہ خواستہ جنی کو قبضہ کر لیا، ایک بوتل میں بند کر دیا، تو جناب مجھے شاباش ملنی چاہیے۔ نمبر 1، ایران جب تک ڈگری آف ایشورنس کے ساتھ سیز فائر نہیں حاصل کرتا، آئی تھنک وہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی جتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ پھر 6 مہینے، سال میں یا 2 سال میں ری بلڈ کریں، اور اس کے آنے والے وقت تو پھر دوبارہ اسٹرائک ہو جائے، تو آئی تھنک لیجیٹمیسی ہے۔ تو ابھی ایران یہ چاہتا ہے کہ ڈگری آف ایشورنس اس کو ملے تاکہ ریپیٹیٹو ڈیمیج نہ ہو آنے والے سالوں میں۔ اگر بات کریں پاکستان اور بھارت کی جانب سے، دونوں کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا کہا جا رہا ہے، ہمارے وزیر دفاع نے بھی اس کا کہا ہے، بھارت کی جانب سے تو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ ہم تو آپریشن سندور 2 کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ایک دم سے ان کی جانب سے دھمکیاں آنا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ صرف ٹائمنگز ہے، صرف بڑے امپورٹنٹ ہے۔ ہندوستان ریئلائز کر رہا ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ 2025 مئی تو الحمدللہ ہم ہوئے ہی، ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر مانیں گے، اور پھر سال گزرنے کے بعد آلموسٹ آپ نے دیکھا 10-11 مہینوں میں یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کو پھر دنیا انگیج کر رہی ہے، خاص طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور سٹیک ہولڈرز بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہیں، مڈل ایسٹ کے 2 ممالک ایک طرف ہیں، ایران تیسری طرف ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انتہائی ڈائیورجنٹ آبجیکٹیوز لیے بیٹھے ہیں، وار گولز ہی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے، ان کی سکسیس کی میئرمنٹ اتنی زیادہ ڈفرنٹ ہے، اور اگر اس کے باوجود اتنے ممالک پاکستان کو اس وردی سمجھتے ہیں یا اس قابل سمجھتے ہیں، تو پاکستان کی بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ہو گیا، ایک سٹیبلائزنگ فورس ہو گیا، اور سب سے بڑی بڑھ کر کہ ایک پیس لونگ کنٹری ہو گیا جو نہیں چاہتا کہ ایسکلیشن ہو اور ہمارے بارڈرز پر ایک اینگزائٹی ہو، دنیا جو سفر کر رہی ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت پازیٹیو ایک موو ہے، پاکستان کی ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان کے لیے بھی کہ ہم ایک سٹیبلائزنگ فورس ہو سکتے ہیں، اور دنیا ہم پر اتنا ٹرسٹ کرتی ہے۔ خاص طور پر جو ایران نے اعلان کیا ہے وہ بہت ہی مثبت ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بالکل ایسا نہیں، ہم نے کہا کہ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ایک ڈگری آف ایشورنس چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ آئے دن ان پر حملہ ور ہو کر جج جوری کوئی ایک شخص نہ بنے۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔